پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو کچھ خطبہ میں بیان ہوا اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ یہود نے تورات پر عمل کرنے کی بجائے جادو سیکھا اور اسے عام کیا۔ اس پر مزید ظلم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ غلط افواہ یا بہتان پھیلا دیا، یہ بہتر ہے بہتان پھیلا دیا، معاذ اللہ کہ سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے ان کی سپر نیچرل جو ایک حکومت تھی، ما فوق الفطر جو حکومت تھی، وہ جادو کی وجہ سے تھی، حالانکہ وہ سچے نبی تھے اور انہیں پتہ تھا، یہ اہل کتاب تھے، انہوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ تو قرآن نے آ کے پھر سلیمان علیہ السلام کا جو اصل سٹیٹس ہے کہ وہ سچے نبی ہیں وہ بیان کیا، اس کو انڈورس کیا، کیونکہ قرآن کریم کا یہ مقام ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کی پچھلی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے، ان کو ویریفائی کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک چیز تو یہ بیان ہوئی، پھر ہاروت اور ماروت کے اوپر جو چیز اتاری گئی، جادو یا جو کچھ بھی تھا، وہ ایک کلام تھا اور وہ ایک ٹیسٹ تھا، امتحان، کہ اتنی اخلاقی گراوٹ میں یہودی گر چکے تھے کہ وہ ہاروت ماروت فرشتے واضح کہتے تھے اگر تم سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، لیکن اس کلام کا جو وہ سکھاتے تھے وہ اثر یہ ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان تم جدائی ڈال سکتے ہو، لیکن ہے یہ کفر، لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو قرآن نے یہ بھی آ کے بیان کیا کہ یہ یہودیوں کی دیکھیں اخلاقی گراوٹ دیکھیں، حالانکہ انہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا نا، یہ اہل کتاب تھے، اور انہیں لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ آزمائش ہے، اس سے بچ جاؤ۔ لوگوں کو آگاہ کرنے کی بجائے، خود بچنے کی بجائے یہ خود ملوث ہو گئے، یہ بیان ہوا ہے۔ پھر ایک اور چیز، میاں بیوی پر جادو سب سے زیادہ اثر کرتا ہے، یہ بیان ہوا۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جب طبی کوئی آپ کو علامت نظر نہیں آ رہی، ٹیسٹس ہو گئے ہیں، فوراً ہی جادو کی طرف نہ چلے جائے بندہ، کوئی بیماری ہو تو اسی میں لگا رہے، ٹیسٹس ہوں ان کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے لیبارٹریوں میں، کوئی علامت نہیں نظر آ رہی، کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی ظاہری طور پہ، پھر بھی چڑچڑا پن ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، بیوی کو میاں سے نفرت ہے، میاں کو بیوی سے نفرت ہے، بات بات پہ الجھاؤ ہو رہا ہے، گھر میں آتے ہی میاں کا ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے، بیوی کو فوراً میاں کی ہر بات جو الٹ معنی میں لے کے جا رہی ہے، اگر ایسی فضائیں بن رہی ہیں تو پھر یہ اثرات جادو کے ہو سکتے ہیں، پھر علاج کی ضرورت ہے، کندھوں پہ بوجھ ہے، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے بڑی، نسیان یعنی گھریلو معاملات کے بارے میں بھول چوک بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک کہہ لیں اختلاف کی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری پرواہ ہی نہیں، وہ کام بھیجتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تقریباً یہ گفتگو تھی، یہی خلاصہ ہے جو پچھلے جمعہ میں بیان ہوا، الفاظ تھوڑے چینج ہو گئے جو میں نے بھی بیان کیا، تو انشاءاللہ آج اسی کے حوالے سے میرا تو ارادہ تھا کہ ایک خطبہ جمعہ ہو، ہمارے حافظ حسیب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ 2 اس پہ ہو سکتے ہیں، بہرحال اچھی رائے تھی۔ آج انشاءاللہ ہم ایک موضوع یہ رکھیں گے کہ سیرت نبوی سے ہم اپنی فیملی لائف کو کیسے بہتر گزار سکتے ہیں، یہ رہنمائی دیں قرآن، اور انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ زندگی صحت رہی تو پھر ہمارے موجودہ جو حالات ہیں، جو ہماری پرابلمز چل رہی ہیں اس حوالے سے سارا کچھ عرض کرنے کے باوجود انسان احتیاطیں کرتا ہے، لیکن تقدیر پہ تدبیر غالب نہیں آ سکتی، بعض معاملات انسان سے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، معاملے کو سلجھانا چاہیے، پھر بھی نتیجے اللہ پہ چھوڑیں، وہ ہے نا مالی دا کم ہے تو دوسری طرف، لیکن ادھر بھی محنت ہی ہے نا، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، نتیجہ اس پہ ہے، سٹرگل، کوشش، تگو دو، ہمت، جرت یہ ہم نے کرنی، باقی اپنے پہ نہیں، نتیجے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آج کے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، اب اس کو بات کو بڑھاتے ہیں کہ دیکھیں نکاح جو ہے نا، نکاح یہ انسان اور حیوان میں فرق کرتا ہے۔ انسان نکاح کرتے ہیں جنات، حیوان آپ کو پتہ ہے اپنی نسل کے لیے ان میں یہ نہیں ہے۔ یہاں سے نکاح کی شرعی جو شادی ہے، نکاح کی اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی، ان کی اولاد بھی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ وہ 3 بندے آئے، نکاح کی اہمیت
اس دین اسلام میں کیا تمام ادیان میں مسلمہ ہے، جب تمام نبیوں کی سنت ہے تو اہمیت تو واضح ہو گئی نا۔ 3 افراد آئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر پر نہ ملے، انہوں نے سوال کیا، ایک نے کہا جی آپ کی رات کیسے گزرتی ہے؟ جواب ملا آپ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی، ظاہر ہے شادی شدہ تھے، ساری نارمل لائف تھی، سارے حقوق ادا ہوتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا جی اللہ کے نبی تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، تو میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو ساری رات عبادت کیا کروں، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے دن کے بارے میں پوچھا، جواب ملا آپ کبھی روزے رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، یہ ذہن میں رکھیں، وصال آپ کرتے تھے، لگاتار روزے رکھتے تھے، اور آپ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر جو ہے وہ خوراک فراہم کرتے تھے۔ خود حدیث میں آتا ہے میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی وصال شروع کر دیا نا، لگاتار روزے رکھنے، تو ان کے لیے تو مشکل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، میرا معاملہ یہاں پہ اور ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، جواب ملا کہ جی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر وہی ایک لاجک عقلی کہ ہم تو بڑے زیادہ گناہ گار ہیں، میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا جی میں تو عبادت کے لیے وقف ہو جاؤں گا، بس میں نے شادی نہیں کرنی، ذمہ داری ہے نا، شادی ایک ذمہ داری، شادی کی بنیاد ہی کمپرومائز اور سیکریفائس میں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو بندہ کمپرومائز، سیکریفائس، ریویل یور سیلف ٹو ادر، یہ 3 چیزیں نہیں نا ہوتی، یہ بیس ہے، اگر یہ نہیں تو وہ شادی میں ناکام ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں نتیجے پھر بھی اللہ پہ ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود نتائج پھر بھی اللہ پہ ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے سارا کچھ کیا ہے، پھل پھول اسی نے لگانا ہے۔ کامیاب ہے تو وہ کسی زندگی کامیاب ہے تو اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ تو بہرحال تو اس نے کہا جی یہ میں نہیں کروں گا، وہ یہ کہہ کے چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پھر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، جو میری سنت سے رغبت کرے گا مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے، اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی اللہ کا وعدہ حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ایک غلام جس نے طے کر لیا ہو جی میں اتنے دورانیے میں مال دوں گا، مجھے آزاد کر دیں، اس کی نیت ہے کہ ادائیگی کی، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اس کی اللہ مدد کرتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتا ہے نا، پھر غیر سے اس کی مدد کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا وہ بندہ جو نکاح کرتا ہے کہ میں نے پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے، یہ پیارے نبی کی سنت ہے، جو اس لیے کہتا ہے مسائل ہوتے ہیں فیملی میں مسائل، مالی مسائل، لیکن غیبی مدد سے یہ اللہ تعالیٰ مسئلے اس کے حل کرتے ہیں۔ 3 قسم کے افراد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ ایک ہوتا ہے نا ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں، ایک رجحان بن جاتا ہے، ایک معاشرتی کیا ایک رویہ بن جاتا ہے جی لیٹ میرج یا اس طرح کے معاملات سٹینڈرڈائز، وہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، انسان جو ہے نا اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نکاح جو ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، انسان اور حیوان میں فرق کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان اور نبیوں کی سنت یہ ہے، عرب جو مغربی معاشرہ ہے اس کی تباہی کا ایک بہت بڑا موجب یہ ہے کہ وہاں پر یہ چونکہ جو ہے نا ان کا وہ اسلام کیا وہ اپنے مذہب سے کافی حد تک آزاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انہوں نے مذہب کو کیوں چھوڑا، یہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ ان کے مذہب میں بہت سی چیزیں غیر فطری ہیں، اس لیے انہوں نے مذہب کو پرسنل بنا دیا ہے۔ تو اس لیے وہ ازدواجی معاملات میں بھی اس طرح کی وہاں روایات نہیں جیسے ہمارے مشرق میں ہیں۔ تو اقبال نے تو 1908 میں جب وہ سفر کیا تھا، آج سے تقریباً 100 کہہ لے کو 15 سال پہلے کی بات ہو گئی ہیں، یعنی 18-20 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 125 سال پہلے جب وہاں پڑھنے گئے تو اس وقت اقبال نے نتیجہ نکالا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ میں اکثر کہتا ہوں اقبال کو، ظاہر ہے میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، تو اقبال کو خالی شاعر سمجھنا یہ ظلم ہے۔ اس نے اس وقت پی ایچ ڈی کی تھی جب کسی گاؤں میں کوئی میٹرک ہونا مشکل ہوتا تھا، پورے ڈویژنوں ضلعوں میں کوئی بندہ اکا دکا میں یہ وہ اس دور میں وہ بندہ اتنا پڑھا تھا،
وہ ایک ان پڑھ شاعر جو وزن بنا رہا ہے اور ایک اقبال اس سے موازنہ کرے تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں نا، اس کی ویژن دیکھیں کہ ان کی ساری معاشرت ایک شعر میں بیان کر دی ہے، ان کا رہن سہن، ان کی تباہی۔ کہتے ہیں یہ جو تم نے رہن سہن کا طریقہ اپنا لیا ہے نا، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جو ایک ٹہنی بڑی کمزور ہے، اس پہ کوئی گھونسلہ بنا لے، ٹہنی خود پائیدار نہیں، گھونسلہ کیسے پائیدار ہو؟ ایسی ان کی تعظیم۔ تو بہرحال کوئی بھی معاشرہ مضبوط پاک دامن اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا خاندانی نظام مضبوط ہے، اور اسلام نے اس کو بڑا فوکس کیا ہے۔ خاندانی نظام مضبوط ہے تو معاشرہ مضبوط ہے، معاشرہ پاک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے ایک راز کا بھی ہے، سیکرٹ ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں۔ لباس قرار دیا نا، لباس، ان لباس لکم وانتم لباس لہم۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ راز افشا ہو جاتا ہے عورتوں سے، ویسے بھی عورتوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ جی راز زیادہ تر ان سے افشا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک مسٹیک تو ہے نا صاحب، اب کوئی بندہ سخت ہو، اچھا میں نے فلاں راز کی بات کی تھی تو نے آؤٹ کر دیا، فارغ نہیں، برداشت کرنا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کی کہ کمپرومائز، اور اس کی بہت بڑی مثال ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ تحریم پڑھ لی، اپنی بیوی کو راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری بیوی کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ قرآن نے یہی انداز بیان کیا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے چھپا کر بات کی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا، وہ جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ کہتی ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے العلیم الخبیر نے بتایا۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی ملی کہ کمیاں کوتاہیاں یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ان کو برداشت کر کے چلنا ہے۔ قرآن کریم میں یہی اللہ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے بیویوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں ان میں کوئی چیز ناپسند آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایک ناپسند ہے، اس میں اللہ پھر بھی خیر پیدا کر دے۔ میں مثال دیتا ہوں، عورت نہیں اتنا مائل، بچے کو اولاد، بچے اتنے خوبصورت مل جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی جیسا دیکھا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی کے پہلو ہوتے ہیں، پرفیکشن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک بندہ کہ 100% پرفیکٹ، پہلے خود تو ہو لے 100% پرفیکٹ، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ازدواجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اصول دیا گیا۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اقوال کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، کسی شخصیت کو پرکھنا ہونا دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اقوال اور اس کا کردار۔ ایسے ہی ہے نا، اقوال دیکھیں کیا ہیں خاندانی زندگی کے بارے میں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تمہیں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور آپ کا یہ دعویٰ وحی کی روشنی میں ہے، سب سے سچ ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر اس کائنات میں سب سے بہترین کسی نے سلوک کیا ہے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی مارا نہیں، اپنی کسی بیوی کو مارا نہیں، تان نہیں کی، غلام کو نہیں مارا۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں ایک ہی بیوی ہونا تو گلے شکوے نہیں ختم ہوتے، 9 بیویاں تھیں، کسی نے کو گلا شکوہ نہیں کیا۔ کتنا بڑا یہ دیکھیں نا معجزہ ہے، معجزہ یہ نا، اللہ کے نبی کی ایک وقت میں 9 بیویاں زندہ تھیں نا، ایک وقت میں جو زندہ تھی، لونڈیاں بھی تھیں، کسی نے نہیں گلا شکوہ کہ میرے یہ حق نہیں ادا ہو گیا، فلاں نہیں فلاں، دیکھ لیں۔ اور پھر مختلف، کوئی بیوہ ہے، کوئی کسی قبیلے کی، کوئی کسی قبیلے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیویوں کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، تینوں چیزیں سامنے رکھ لیں۔ آپ کا قول ہے الدنیا کلھا متاع
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری انسان کے لیے متاع، اس کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی، دیکھیں نیک بیوی کیا ہے کہ دو چیزیں، ایک عورت کی حوصلہ افزائی، دوسرا اس کو موٹیویٹ کیا کہ نیک بن۔ کتنی پیاری تعلیمات ہے۔ ایک عورت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ساتھ اس کو میسج دے دیا ہے کہ نیک بن جا۔ جب عورت سنے گی وہ یہ دونوں چیزیں اپنائے گی۔ جبکہ انگلش کا ایک بڑا رائٹر ہے شیکسپیئر، جو تھوڑا بہت انگلش لٹریچر کو پڑھتے ہوں گے، ہمیں انگلش میں اس کے بڑے ڈرامہ جات پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا مشہور قول ہے عورتوں کے بارے میں، فریلٹی دائے نیم از وومن۔ دائے یور کی پرانی فارم تھی، جیسے اردو میں نہیں وہ کو وہ پڑھتے تھے، اب اردو تبدیل ہوئی ہے، جو تھوڑا اردو لینگویج کو سمجھتے ہیں۔ یہ زبانیں جو ہے نا، انگلش کو اتنی بڑی زبان نہیں ہے، یہ 15 میں جا کے گئی نا، 400 سال ہوئے ہیں۔ لطینی زبان سے جیسے اردو اور زبانوں سے بنی ہے، ایسے ہی یہ بنی ہے، لیکن چونکہ طاقتور قوموں کی زبانیں بھی پھر طاقتور ہو جاتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس نے لکھا ہے عورت دھوکہ تیرا نام ہے، گھٹیا پن، فریلٹی گھٹیا پن، یہ قرار دیا گیا۔ کتنا گھٹیا تصور عورت کے بارے میں دیا ہے۔ فریلٹی دائی نیم از وومن، عورت تیرا نام گھٹیا پن ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یہ انقلاب ہے، اللہ اکبر۔ عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے وہ کوئی نہیں دے سکا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے بڑا پرانا، یہ صدی پرانا ہوگا تقریباً۔ یہ رائٹر جو ہے ابھی بھی لٹریچر میں بتا رہا ہوں نا، اس کی لٹریچر ٹاپ کا لٹریچر اس کا مانا جاتا ہے، نثر نگار بہترین ہے وہ ان کا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال دیکھیں، فرمایا بہتر سلوک کرنا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ دیکھو گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ یہ نہیں کہ گھر جاتے خوف طاری کیا ہوا ہے، وہ ایک چارپائی پہ بیٹھ گیا یا بیڈ پہ یا صوفے پہ، باقیوں کو نوکروں کی طرح کام نہیں۔ یہ رویہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کا کام کاج کرتے تھے، جوتا خود گانٹھ لیتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو لیتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ معاونت کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ لہذا گھر میں گئے یہ نہیں خوف کی علامت ہے، دہشت کی علامت ہے، نہیں، موانست کی علامت، انس کی علامت ہے۔ اور کئی واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی بیویوں کے بارے میں ان کو مزاج کو سمجھنا، یہ بھی آپ کی سیرت سے ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس طرح مٹی ہے نا، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی کالے رنگ کی ہے، کوئی ریڈ کلر ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قبضہ، ایک مٹھی پوری زمین سے لی۔ اب جیسی جیسی مٹی سے کوئی پیدا ہوا ویسے اس کا رنگ بھی ہے، اس کا کلر بھی، اس کا مزاج بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کی صلاحیت ایک جیسی نہیں، حدیث سے پتہ چلا سب کا مزاج ایک جیسا نہیں، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، ایسی عورتیں ایسی مرد ہیں۔ تو یہ آپ نے جس کے ساتھ چلنا ہے اس کے غور و فکر کے، اس کو وقت دے۔ اللہ کے نبی روزانہ اپنے سب گھروں میں جا کے پوچھتے تھے کام کاج کے حوالے سے کیا ہے۔ دیکھیں نا، بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا تو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچے تو بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی ہیلپنگ ہینڈ تو نہیں نا آیا اوپر، تو کتنی تبلیغ بھی کتنی مصروف زندگی ہے، اور 9 کی 9 بیویوں کی ساری ضرورتیں بھی آپ پوری کر رہے ہیں، گھریلو کام کاج میں بھی چھوٹی بات ہے، ڈیلی پوچھتے ہیں کیا کام کاج ہے، کیا معاملات۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ اس لحاظ سے بھی دیکھیں ہمارے نبی بے مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں جو ہے وہ مدد کرتے تھے، نصرت کرتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اتنی سختی نہیں تھی کہ بہت سخت ماحول ہوتا ہے نا۔ اس ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں چھوٹے بچے، حبشی چھوٹے بچے
وہ نیزہ کی پریکٹس کر رہے تھے، جہاد کی، نیزہ بازی کی پریکٹس کر رہے تھے۔ تو میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے حجرہ مبارک تھا، وہاں سے نظر پڑتی تھی، کمرہ ساتھ ہی تھا نا، تو آپ نے آگے چادر کر دی اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل دیکھتی رہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں خود پیچھے ہٹی پھر آپ نے چادر پرے کی۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح آپ کا ایک رویہ تھا کہ عورت کے مزاج کے مطابق اس کو ڈیل کیا ہے۔ ان کو عورتوں کو ہوتی ہے نا ایسی شوق، آپ دیکھتے ہیں نا چھتوں پہ چڑھ گئی ہیں، معاملے ہوتے ہیں، وہ ظاہر عورت ہماری ماں ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماؤں سے بھی بڑھ کر وہ مائیں ہیں، حقیقی ماؤں سے بڑھ کر ہمارا ان کے نزدیک احترام ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ازدواجی زندگی میں یہ بھی ہے کہ جائز کوئی چیز دیکھنے والی ریسسمنٹ کہہ لیں یا لرننگ والی چیز کہہ لیں، کوئی سیکھتا ہے، کوئی نئی معلومات ملتی، سارا کچھ اس میں آ جائے گا، تو اس کا موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراہم کیا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھ سے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے، یعنی یہ حالانکہ وحی کے یہ ازدواجی معاملات ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے نا، تم کہتی ہے رب محمد، میرا نام لے کے رب کی قسم اٹھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو پھر تم یہ قسم اٹھاتی ہو رب ابراہیم۔ امی عائشہ صدیقہ فوراً بول کے، اللہ کے نبی فوراً بول پڑی، اللہ کے نبی یہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، دل میں میری ویسے ہی محبت ہے۔ اٹ مینس کہ عورت کے جو ایموشنز ہیں اس کا سڈن اظہار ہے، دل میں کیفیت وہی ہے۔ اگر ایسی ہوتی کوئی بات تو اللہ کے نبی کہتے نہیں دل میں بھی ایسی ہے، کیونکہ وہی جو آتی تھی۔ تو یہ اپنی بیوی کے مزاج کو بھی اللہ کے نبی صحیح سمجھتے تھے، سب سے بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ یہ اسوہ ہیں پوری کائنات کے لیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے؟ اسوہ ہے۔ تو اس طرح اپنی فیملی کو ٹائم دے گا، اس کو غور و فکر کرے گا تو پھر بہتری آئے گی۔ آج ہماری مشکلات یہ ہیں کہ ہم نے سیرت سے سبق لینا چھوڑ دیا ہے، بڑی معذرت میڈیا سے لوگ سبق لے رہے ہیں، جو بغاوتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور یہ چیزیں سکھا رہے ہیں۔ زندگی کو پیچیدہ سے پیچیدہ تر بنا دیا گیا ہے، مشکل سے مشکل تر خود بنا رہے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، اور سفر پر ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دکھائے، ابھی تو چلو کچھ آبادی ہے، پہلے اس سے بھی کم تھی، وہاں پہ پہاڑیاں ہیں، بڑی ایسی جگہ آتی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتا، پیدل ہو اونٹ پہ ہو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایسی جگہ ہوگی نا۔ ایک بندہ منکر حدیث تھا، میں نے اس کو حدیث بیان کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، کہتا لو جی کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بھی دوڑ سکتا ہے، کوئی بندہ ادھر بازار آگے پیچھے، میں یار حدیث کا انکار تو نہ کرو، پہلے امپلیمنٹیشن تو دیکھ لو، انکار کی طرف آپ بھاگ رہے ہو۔ سفر میں تھے، ایسی جگہ ہوگی جہاں کوئی نہیں، آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئیں، یہ ایک بھی محبت کا انداز ہے۔ پھر ایک وقت آیا تو کچھ عرصہ گزرا، پھر ایسا ہی موقع کوئی بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا عائشہ یہ وہ باری ہے جو ایک دفعہ آپ آگے نکل گئی تھی۔ تو یہ بھی ایک طرح کا قریب کرنے کا انداز ہوتا ہے، ہر چیز کو عقل پہ پرکھ کے نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں گھروں میں یہ بھی قریب کرتی ہیں۔ تو ہم حدیث کے انکار کی طرف نہ جائیں، ہم اس کی تطبیق بڑی جلدی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر میں نے اسے کہا بھی یار اللہ آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دکھایا نا، رستے میں آپ جاؤ اتنی پہاڑیاں ہیں، وہاں کیا کسی نے کسی کو دیکھنا ہے؟ اکیلے معاملات ہو جاتی ہیں، اکیلے اس طرح سفر کے مواقع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی لائف بہتر ہو، اس کا حل یہ ہے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اور ایک اور دیکھیں، یہ نہیں کہ بیوی کی کوئی عظمت کی بات ہے تو اس کو ظاہر ہی نہ کریں، یہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ کو یا عائشہ تو کی بجائے یا عائشو، یہ ایک محبت والا انداز ہے، تا کو حذف کر کے نا یا عائشو۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے
کہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہماری یہ مائیں ہیں روحانی ماں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں. ہم سب کی ماؤں سے زمینیں بھر جائیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ہماری وہ مائیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہم سب کی جس کی بھی والدہ فوت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی صفوں میں کسی جگہ پہ جگہ عطا فرمائے. آمین. دعا کرنی چاہیے نا، جو زندہ ہے اللہ ان کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ام المومنین، یہ جبریل تمہیں سلام کہتا ہے. اللہ، جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں. یہ میں ہماری امی کی عظمتیں ہیں. تو اللہ کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ پہ وحی آتی ہے جو آپ کو اس طرح پتہ چلتا ہے، ہمیں تو نہیں چلتا ہے. تو یہ اگر کوئی اسی خوشی والی بات ہے تو اس کو بیان کرے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد کرتے تھے کہ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے کسی پہ رشک نہیں آتا جتنا اس پہ آتا. اور ایک دو دفعہ وہ ہوتا ہے نا عورت کے جذبات، انہوں نے لفظ بھی سخت کہے سیدہ خدیجہ کے بارے میں. وہ ایک محبت ہوتی ہے کہ جب دوسرے میں جائے، وہ عورت کی ایک نیچر ہے نا، اس کا اظہار کیا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بعد میں جو سہیلیاں تھیں ان کے بھی جو ہے نا کوئی تحفہ تحائف اس طرح کی چیزیں اس کو قائم دائم رکھا. تو یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ ہم نے ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ لغزشوں اور غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے. پرفیکشن نہ مانگے، وہ کہیں بھی نہیں. کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کریں، ایک بات. دوسرا یہ ہے اعتماد کی فضا میاں بیوی میں ہونی چاہیے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. آپ نے اس عورت کو بہترین سامان قرار دیا ہے جو نیکی کے کام میں اپنے بندے کے ساتھ خامد کے ساتھ تعاون کرتی ہے. اور اسی طرح کمپرومائز، سیکریفائز، دلجوئی کرنا، گھر کے معاملات میں کام کاج میں معاونت کرنا، ایک محبت والا برابری والا ماحول، قربت والا ماحول وہ قائم کرنا. اپنا جو ہے نا ایک خود ساختہ غصے والا بناوٹی سپیریئرٹی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ایک جابر گھر میں حاکم اپنے آپ کو ثابت کرنا، یہ درست نہیں. پہلی چیزیں درست ہیں، محبت والی ایک قربت والی فضا ہو، دل جوئی والی فضا ہو، لغزشوں سے کوتاہیوں سے درگزر کیا جائے. ایک مہینہ، پورا مہینہ ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی تھی اور فضا معاشرے میں کیا فضا کے لیے طلاق ہو گئی ہے. حضرت عمر فاروق نے پھر آ کے ویریفائی کیا. بات کچھ ہوتی ہے، لوگوں میں کچھ پھیل جاتی ہے، یہ ہوتا ہے. دیکھیں نا نبی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں، یہودیوں نے جادوگر پھیلا دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہوا، وہ ڈیمانڈ بڑی کرتی تھی کہ خرچے بڑھائے جائیں. وہ آ گئے نا باغ فدق اور یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سادہ ترین زندگی. تو پھر ایک مہینے کے بعد وہ سورہ احزاب کہ انہیں کہہ دو تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو آ جاؤ، دنیا کی زینت چاہیے تو پھر یہ لے لو، لیکن اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چھوڑنا پڑے گا. ساری بیویوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، دنیا کی زینت نہیں چاہیے. ایک مہینہ رہا یہ احتجاج بیویوں کا کہہ لیں، لفظ شاید سخت، یعنی وہ مطالبہ کر رہی تھی نا. ایک مہینہ بائیکاٹ تقریباً رہا، پھر اس کے بعد صلح ہو گئی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالات بھی ان سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور اس میں بھی ایک خیر کا پہلو نکالنا ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس لیے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع یہی تھا، سیرت نبوی کی روشنی میں ہم اپنی گھریلو زندگی میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ کہ جو ہمارے موجودہ معاشرتی مسائل ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے اور اسی موضوع پر